الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی محمد چاند انہوں نے 2 مسئلے معلوم کیے ہیں کمنٹ کے ذریعے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میت کے انتقال کے بعد ان کے گھر والے دن متعین کر کے دعوت کرتے ہیں، مثلا 10واں 20واں 40واں، اسی طریقے سے 1 سال کے بعد دعوت کرتے ہیں۔ کیا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ معلوم کیا ہے کہ جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، کیا اس کے گھر کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پہلا مسئلہ جو معلوم کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میت کے انتقال کے بعد یہ جو دن متعین کر کے دعوت کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، 10 دن کے بعد 40 دن کے بعد اہتمام کے ساتھ دعوت کی جاتی ہے، دن منائے جاتے ہیں اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ سب بدعت ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص دن متعین کیے بغیر، تاریخ متعین کیے بغیر اگر میت کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلا دے، کپڑا پہنا دے، پیسے صدقہ کر دے تو اس کی گنجائش ہے، ایسا کرنا درست ہے، لیکن دن متعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن خوانی کرنا، قرآن پڑھوانا، یہ بھی صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام سے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے۔ ہاں، انفرادی طور پر اگر کوئی قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے تو ایسا کرنا ثابت ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقاعدہ دن متعین کر کے قرآن خوانی کروانا، پھر اس کے بعد کھانا کھلانا، یہ سب رسمیں ہیں، بدعت ہیں، ان سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ معلوم کیا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر سود کے علاوہ بھی اس کا کوئی حلال کاروبار ہے، پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کل آمدنی کیا ہے۔ اگر اکثر مال اس کا حلال ہے اور کچھ حرام ہے تو پھر اس کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی اکثر آمدنی حلال ہے، اگر اس کی اکثر آمدنی حرام ہے اور کچھ حلال ہے تو پھر اس کے گھر کھانا کھانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے اور حلال رزق نصیب فرمائے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو، ان مسائل کو اگر آپ ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر کریں گے اور کوئی بدعات سے، بری چیز سے بچ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا، اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث شریف کے اندر ہے کہ کسی اچھی چیز کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات بتلائی، اس نے اس پر عمل کر لیا تو جو ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس لیے ثواب کی نیت سے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے بچائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔